السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ہم لوگوں نے پچھلے کلاس میں 50 کوشچن دیکھے تھے۔ چلیے اسی طرح یہ بھی کلاس شروع کرتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشچن نمبر 1، میر تقی میر کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ میر تقی میر کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ تو آپشن اے ہے آگرہ، آپشن بی ہے لکھنؤ، آپشن سی ہے دہلی، آپشن ڈی ہے لاہور۔ تو میر تقی میر کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ تو میر تقی میر کا انتقال لکھنؤ میں ہوا۔ کہاں ہوا؟ تو لکھنؤ میں ہوا۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ کہاں ہوا؟ تو لکھنؤ میں ہوا، لکھنؤ میں ہوا۔ اور ان کا انتقال کب ہوا؟ تو 1810 عیسوی میں۔ کب ہوا؟ 1810 عیسوی میں۔ اور یہ ان کے بارے میں یعنی دلی میں ان کی شاعری پروان چڑھی، یعنی میر تقی میر کی جو شاعری ہے دلی میں پروان چڑھی۔ کہاں پروان چڑھی؟ دلی میں پروان چڑھی۔ اور جب یہ دہلی میں تھے تو اس وقت نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے دہلی پر حملہ کے سبب میر نے دیگر شعراء و ادباء کی طرح، یعنی جب نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کا جب حملہ ہوا تھا تو اس وقت بہت سارے شعراء کرام وہاں سے لکھنؤ کا رخ کیا تھا، اور وہیں کے تو لکھنؤ کا رخ کیا تھا۔ تو اسی کے ساتھ یعنی میر تقی میر بھی، اور میر تقی میر کا انتقال 1810 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا۔ اور میر کی شاعری کو دل اور دلی کا بھپتا کا نام دینا غلط نہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی دل اور دلی کا بھپتا کا نام دینا غلط نہ ہوگا۔ میر کی شاعری کو دبستان دہلی کی داخلی شاعری کی بہترین مثال کہا جاتا ہے، اور ان کی شاعری کی اہم خصوصیات ہے صداقت اور جذبات کی سادگی۔ چلیے کوشچن نمبر 2، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، غالب کی وفات پر یہ شعر کس نے کہا؟ یعنی ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، غالب کی وفات پر یہ شعر کس نے کہا؟ تو شبلی، آپشن بی ہے شیفتہ، آپشن سی ہے حالی، آپشن ڈی ہے مومن۔ تو کس نے کہا؟ تو غالب کی وفات پر یہ شعر کس نے کہا؟ تو یہ الطاف حسین حالی نے کہا۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اور حالی کو غالب سے بہت عقیدت تھی، بہت محبت کرتے تھے۔ غالب یعنی حالی غالب سے بہت محبت کرتے تھے، یعنی بہت عقیدت تھی۔ چلیے تیسرا نمبر کوشچن، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، آج وہ کل ہماری باری۔ یہ شعر کس مثنوی سے ماخوذ ہے؟ علی نامہ، گلزار نسیم، زہر عشق، سحر البیان۔ تو یہ جو شعر ہے تو یہ شعر کس مثنوی سے ماخوذ ہے، یعنی کس مثنوی کا ہے؟ تو یہ شعر جو ہے زہر عشق کا ہے۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، زہر عشق کا ہے، اور زہر عشق کا ہے۔ اور زہر عشق کے خالق کون ہے؟ تو مرزا شوق لکھنوی۔ کون ہے؟ تو مرزا شوق لکھنوی، مرزا شوق لکھنوی۔ اور شوق کی اس مثنوی میں عشق و محبت کی کہانی ہے، عشق و محبت کی کہانی ہے، زہر عشق میں عشق و محبت کی کہانی ہے۔
ترقی پسند ادب کے مصنف کا نام ہے، ترقی پسند ادب کے مصنف کا نام سید محمد عقیل، علی سردار جعفری، سجاد ظہیر، کیفی اعظمی۔ تو ترقی پسند ادب کے مصنف یعنی ترقی پسند ادب ایک کتاب کا نام ہے، اور اس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف آپشن اے سید محمد عقیل، آپشن بی علی سردار جعفری، آپشن سی سجاد ظہیر، آپشن ڈی کیفی اعظمی۔ تو ترقی پسند ادب کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، علی سردار جعفری ہے۔ کون ہے؟ علی سردار جعفری ہے اس کے مصنف۔ اور علی سردار جعفری کا شمار اہم ترقی پسند شاعروں اور ادیبوں میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ترقی پسند شاعروں اور ادیبوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ موافق حکم حضور کے میں نے بھی اسی محاورے میں لکھنا شروع کیا، جیسے کوئی باتیں کرتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ موافق حکم حضور کے میں نے بھی اسی محاورے میں لکھنا شروع کیا، جیسے کوئی باتیں کرتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ مرزا غالب، آپشن بی غلام غوث بے خبر، آپشن سی میر امن، آپشن ڈی رجب علی بیگ سرور۔ تو 5 نمبر کوشچن کا صحیح کیا ہو جائے گا؟ تو یہ قول ہے میر امن دہلوی کا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اور میر امن کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا، میر امن کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا، کس سے تھا؟ فورٹ ولیم کالج سے تھا۔ اور باغ و بہار جو کتاب لکھی گئی میر امن نے، تو وہی فورٹ ولیم کالج میں لکھا۔ بیانیہ شاعری کی معراج کس صنف کو کہا جاتا ہے؟ بیانیہ شاعری کی معراج کس صنف کو کہا جاتا ہے؟ غزل، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ۔ تو بیانیہ شاعری کی معراج کس صنف کو کہا جاتا ہے؟ تو بیانیہ شاعری کی معراج مثنوی کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ مثنوی کو کہا جاتا ہے۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، کس کو کہا جاتا ہے؟ مثنوی کو کہا جاتا ہے۔ اور مثنوی میں مافوق الفطرت عناصر بھی ہوتے ہیں، مافوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں۔ اور مثنوی کے موضوع یعنی مثنوی کا دائرہ جو ہے بہت وسیع ہے، اس میں مذہبی واقعات، رموز و تصوف، درس اخلاق، داستان، محبت، رسومات، شادی، تمام چیز اس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ چلیے 7 نمبر کوشچن، کس شاعر نے اپنے کلام کو خواص پسند قرار دیا تھا؟ کس شاعر نے اپنے کلام کو خواص پسند قرار دیا تھا؟ غالب، انشا، ناسخ، میر تقی، میر۔ تو کس شاعر نے اپنے کلام کو خواص پسند قرار دیا تھا؟ آپشن اے غالب، آپشن بی انشا، آپشن سی ناسخ، آپشن ڈی میر تقی میر۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا 7 کا؟ تو اس کا 7 کا ہو جائے گا میر تقی میر، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ کس شاعر نے اپنے کلام کو خواص پسند قرار دیا تھا؟ تو میر تقی میر نے قرار دیا۔ کس نے؟ میر تقی میر نے قرار دیا۔ محمد حسن نے ڈرامہ زاہد کس تناظر میں لکھا ہے؟ محمد حسن نے ڈرامہ زاہد کس تناظر میں لکھا ہے؟ اورنگزیب اور اس کے بھائیوں کی رسہ کشی، قحط بنگال، سوانح غالب، ایمرجنسی۔ تو محمد حسن نے ڈرامہ زاہد کس تناظر میں لکھا ہے؟ تو ایمرجنسی، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، ایمرجنسی۔ اور یہ کب شائع ہوا؟ تو یہ ہوا 1980 میں۔ کب ہوا؟ 1980 میں یہ شائع ہوا۔ کب شائع ہوا؟ 1980 میں یہ شائع ہوا۔
9 नंबर क्वेश्चन है, फ़ानी का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? फ़ानी का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? अली, शौकत, शाद, अजीम। तो फ़ानी का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? ऑप्शन ए है अली, ऑप्शन बी है शौकत, ऑप्शन सी है शाद, ऑप्शन डी है अजीम। तो फ़ानी का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? तो फ़ानी का इब्तदाई तखल्लुस था शौकत। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, शौकत। इनका पूरा नाम है शौकत अली और फ़ानी तखल्लुस रखते हैं। अब फ़ानी की पैदाइश कब हुई? तो फ़ानी की पैदाइश 1879 ईस्वी को बदायूं में हुई। कहाँ हुई? बदायूं में हुई, बदायूं में हुई। फ़ानी को यासियात का इमाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ़ानी को यासियात का इमाम भी कहा जाता है। फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम भी कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, नावल आग का दरिया किस सन में शाये हुआ? नावल आग का दरिया किस सन में शाये हुआ? 1949 ईस्वी, ऑप्शन बी 1957 ईस्वी, ऑप्शन सी 1959 ईस्वी, ऑप्शन डी 1962 ईस्वी। तो नावल आग का दरिया किस सन में शाये हुआ? तो नावल आग का दरिया 1959 में शाये हुआ। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और आग के दरिया यानी कुर्रतुल ऐन हैदर, कुर्रतुल ऐन हैदर का क्या है? ये शाहकार नामा है। कुर्रतुल ऐन हैदर का ये शाहकार नावल है, आग का दरिया। इनमें कौन सी बोली मगरबी हिंदी की नहीं है? इनमें कौन सी बोली मगरबी हिंदी की नहीं है? खरी बोली, पाली, बिरज, हरियाणी। तो इनमें कौन सी बोली मगरबी हिंदी की नहीं है? तो इसमें क्या है? पाली। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पाली जो है मगरबी हिंदी की बोली नहीं है। पाली जो है मगरबी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक हिंद आर्याई ज़बानों के ग्रोह से है, जो कि संस्कृत की बिगड़ी हुई शक्ल है। ये शुमाली हिंदी में बोली जाने वाली बोली है। हिंदुस्तान की तारीख़ में एक ऐसा वक्त आया जब संस्कृत जैसी आला दर्जा की अदबी ज़बान में बिगाड़ पैदा हुआ। हिंदुस्तान में लिसानी नुक्ता नज़र से ये तीसरी बड़ी तब्दीली थी, जो 600 क़ब्ल मसीह के आसपास शुरू हुई और यहीं से पाली ज़बान का फैलाव शुरू हुआ। बुद्ध मत की ज़्यादातर किताबें इसी ज़बान में मिलती हैं। चलिए और आगे देखते हैं। माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बान के इर्तिका को कितने अदवार में तकसीम किया है? माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बान के इर्तिका को कितने अदवार में तकसीम किया है? 2, 3, 4, 5। तो माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बान के इर्तिका को कितने अदवार में तकसीम किया है? तो इसे 3 अदवार में तकसीम किया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कितने अदवार में? तो 3 अदवार में। तो कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। तो जदीद हिंद आर्याई, तो तीनों को देख लेते हैं। कदीम हिंद आर्याई, कदीम हिंद आर्याई, तो ये है 1500
1500 قبل مسیح، قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک۔ اب دوسرے ہیں وسطی ہند آریائی، اور اس کا کیا ہے 500 قبل مسیح سے 1000 تک، اور جدید ہند آریائی کا کیا ہے 1000 سے تاحال، یعنی 1000 سے تاحال چل رہا ہے۔ چلیے 13 نمبر کوشچن، جیل میں راجندر سنگھ بیدی کا کون سا افسانہ تقسیم ملک اور فسادات کے پس منظر میں لکھا گیا؟ جیل میں راجندر سنگھ بیدی کا کون سا افسانہ تقسیم ملک اور فسادات کے پس منظر میں لکھا گیا؟ گرہن، لاجونتی، اپنے دکھ مجھے دے دو، پان شاپ۔ تو کون سے ہیں؟ تو جیل میں راجندر سنگھ بیدی کا کون سا افسانہ تقسیم ملک اور فسادات کے پس منظر میں لکھا گیا؟ تو کون سا لکھا گیا؟ تو لاجونتی۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ سمن عصمت چغتائی کے کس ناول کا کردار ہے؟ سمن عصمت چغتائی کے کس ناول کا کردار ہے؟ آپشن اے ضدی، آپشن بی معصومہ، آپشن سی ٹیڑھی لکیر، آپشن ڈی سودائی۔ تو سمن عصمت چغتائی کے کس ناول کا کردار ہے؟ کس ناول کا کردار ہے؟ تو کس ناول کا کردار ہے؟ تو ٹیڑھی لکیر۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، ٹیڑھی لکیر، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ چلیے، گولکنڈہ کی پہلی تباہ مثنوی کون سی ہے؟ گولکنڈہ کی پہلی تباہ مثنوی کون سی ہے؟ یوسف زلیخا، مینا ستونتی، قطب مشتری، پھول بند۔ تو کون سی ہے گولکنڈہ کی پہلی تباہ مثنوی کون سی ہے؟ تو پہلی تباہ مثنوی کون سی ہے؟ قطب مشتری۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 12 دنوں میں لکھا گیا تھا۔ کتنے دنوں میں؟ 12 دنوں۔ شیخ غلام حمدانی کس شاعر کا اصل نام ہے؟ غلام شیخ حمدانی کس شاعر کا اصل نام ہے؟ آپشن اے ہے آبرو، آپشن بی ہے فائز، آپشن سی ہے جرات، آپشن ڈی ہے مصحفی۔ تو شیخ غلام حمدانی کس شاعر کا اصل نام ہے؟ تو مصحفی کا، شیخ غلام حمدانی مصحفی۔ اور ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1750 عیسوی میں امروہہ میں 1750 میں پیدا ہوئے، اور ان کی وفات ہوئی 1824 میں۔ 1824 عیسوی میں کہاں؟ لکھنؤ میں۔ کہاں؟ لکھنؤ میں۔ اس کی وفات ہوئی کہاں؟ لکھنؤ میں 1824 میں۔ پریم چند کا افسانہ کفن میں گھیسو اور مادھو کفن کے پیسوں کا کیا کرتے ہیں؟ پریم چند کا افسانہ کفن میں گھیسو اور مادھو کفن کے پیسوں کا کیا کرتے ہیں؟ کھا پی کر اڑا دیتے ہیں، قیمتی کفن خریدتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں، بینک میں جمع کر دیتے ہیں۔
تو پریم چند کا افسانہ کفن میں گھیسو اور مادھو کفن کے پیسوں کا کیا کرتے ہیں؟ تو کھا پی کر اڑا دیتے ہیں۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ اور کفن کب شائع ہوا؟ تو کفن ماہنامہ جامعہ سے 1935 میں شائع ہوا۔ کب ہوا؟ 1935 میں شائع ہوا۔ اور اس میں کتنے کردار ہیں؟ تو اس میں 4 کردار ہیں: گھیسو، مادھو، بدھیا اور زمیندار۔ کس شاعر کے کلام کو شمالی اور جنوبی ہند کے درمیانی لسانی و ادبی پل قرار دیا گیا ہے؟ کس شاعر کے کلام کو شمالی اور جنوبی ہند کے درمیان لسانی و ادبی پل قرار دیا گیا ہے؟ ولی، غواصی، مظہر جانا، میر تقی میر۔ کس شاعر کے کلام کو شمالی اور جنوبی ہند کے درمیان لسانی و ادبی پل قرار دیا گیا ہے؟ تو کسے قرار دیا گیا؟ تو ولی دکنی۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، ولی دکنی۔ رائے صاحب اور پروفیسر مہتا کس ناول کے کردار ہیں؟ رائے صاحب اور پروفیسر مہتا کس ناول کے کردار ہیں؟ میدان عمل، نرملا، گودان، بازار حسن۔ تو رائے صاحب اور پروفیسر مہتا کس ناول کے کردار ہیں؟ میدان عمل، نرملا، گودان، بازار۔ تو یہ کس کیا ہے؟ تو گودان۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، گودان۔ اور یہ کس کا ناول ہے؟ تو پریم چند کا۔ کس کا ہے؟ پریم چند کا۔ اور یہ ناول کب منصر عام پر آیا؟ تو یہ ناول 1936 میں منصر عام پر آیا۔ کب آیا؟ تو 1936 میں منصر عام پر آیا۔ علی گڑھ تحریک کس صدی میں ابھر کر سامنے آئی؟ علی گڑھ تحریک کس صدی میں ابھر کر سامنے آئی؟ 17ویں، 18ویں، 19ویں، 20ویں۔ تو کب ابھر کر سامنے آئی؟ تو 19ویں صدی میں۔ کب آئی؟ 19ویں صدی میں۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ جدیدیت کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ جدیدیت کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ آپشن اے احتشام حسین، آپشن بی کلیم الدین احمد، آپشن سی شمس الرحمن فاروقی، آپشن ڈی مجنو گورکھپوری۔ تو جدیدیت کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ تو جدیدیت کا نمائندہ نقاد شمس الرحمن فاروقی ہے۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، شمس الرحمن فاروقی ہے۔ مجروح سلطان پوری کا اصل نام کیا ہے؟ مجروح سلطان پوری کا اصل نام کیا ہے؟ اسرار احسن خان، اسرار الحق، اسرار احمد، احسن علی خان۔ تو مجروح سلطان پوری کا اصل نام کیا ہے؟ تو اسرار احسن خان۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، اسرار احسن خان ہے، اصل نام اسرار احسن خان ہے۔ اور ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1919 عیسوی میں، 1919 عیسوی میں اتر پردیش میں ہوئی۔ 1919 عیسوی میں اتر پردیش کے سلطان پور میں پیدا ہوئے
اور ان کا انتقال کب ہوا؟ تو ان کا انتقال 2000 عیسوی میں ہوا. کب ہوا؟ 2000 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا. فیروزہ کس شاعر کے مجموعہ کلام کا نام ہے؟ فیروزہ کس شاعر کے مجموعہ کلام کا نام ہے؟ میراجی، مجاز، مسعود حسین خان، قاضی عبد الودود. تو فیروزہ کس شاعر کے مجموعہ کلام کا نام ہے؟ میراجی، مجاز، مسعود حسین خان، قاضی عبد الودود. تو 23 نمبر کا کیا صحیح ہو جائے گا؟ تو فیروزہ کس شاعر کے مجموعے کا ہے؟ تو اس میں جتنے بھی آپشن ہیں وہ تمام غلط ہے. اور اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ معین احسن جسوی. فیروزہ کس کا ہے؟ معین احسن جسوی کا ہے. معین احسن جسوی کا. معین احسن جسوی کا. کس کا ہے؟ معین احسن جسوی کا. معین احسن جسوی کا. اور ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1912 عیسوی. 12 اگست 1912 عیسوی. 12 اگست 1912 عیسوی میں کہاں ہوا؟ مبارک پور اعظم گڑھ. کہاں ہوا؟ مبارک پور اعظم گڑھ میں. دیوانے جوشش کو کس نے مرتب کیا؟ دیوانے جوشش کو کس نے مرتب کیا؟ امتیاز علی خان، عرشی، رشید حسن خان، مسعود حسین خان، قاضی عبد الودود. تو دیوانے جوشش کو کس نے مرتب کیا؟ تو دیوانے جوشش کو کس نے مرتب کیا؟ تو اس کو قاضی عبد الودود نے. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. قاضی عبد الودود نے. قاضی عبد الودود نے. اور جو انجمن ترقی اردو ہند سے 1941 میں شائع ہوا. کب شائع ہوا؟ 1941 میں شائع ہوا. کب شائع ہوا؟ 1941 میں شائع ہوا. سندھ میں اردو کی ابتدا کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ سندھ میں اردو کی ابتدا کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ مسعود حسین خان نے، محمود شیرازی نے، سید سلیمان ندوی نے، نصیر الدین ہاشمی نے. تو سندھ میں اردو کی ابتدا کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو سندھ میں کس نے پیش کیا؟ تو سید سلیمان ندوی نے. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے؟ پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے؟ گودان، جوگا. آپشن بی نرملا. آپشن سی چوگان ہستی. آپشن ڈی اسرار معاوید. اسرار معاوید. تو پریم چند کا پہلا ناول کون ہے؟ تو اسرار معاوید. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. اور یہ ناول رسالہ آواز خلق میں، یعنی رسالہ آواز خلق میں 1902 کو شائع ہوا. رسالہ آواز خلق میں 1902 میں شائع ہوا. مثنوی شرح صورت کس کی تخلیق ہے؟ مثنوی شرح صورت کس کی تخلیق؟ احمد گجراتی، ولی عزلت وجہی.
تو مثنوی شہر صورت کس کی تخلیق ہے؟ تو ولی اورنگ آبادی کی. آپشن بی رائٹ ہو جائے، ولی اورنگ آبادی. دیکھیے تذکرہ و گلشن ہند. تذکرہ و گلشن ہند کا مصنف کون ہے؟ تذکرہ و گلشن ہند کا مصنف کون ہے؟ للو لال جی، میر امن، مرزا علی لطف، مظہر علی خان والا. تذکرہ گلشن ہند کا مصنف کون ہے؟ للو لال جی، میر امن، مرزا علی لطف، مظہر علی خان والا. تو کیا ہو جائے گا اس کا صحیح؟ مرزا علی لطف. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. مرزا علی لطف، مرزا علی لطف. اور ان میں کون سی بولی او کا لہجہ نہیں رکھتی؟ ان میں کون سی بولی او کا لہجہ نہیں رکھتی؟ ہریانی، برج بھاشا، آپشن سی قنوجی، آپشن ڈی بندیلی. ان میں کون سی بولی او کا لہجہ نہیں رکھتا؟ تو کون سی بولی ہے جو او کا لہجہ نہیں رکھتا؟ تو ہریانی. آپشن اے رائٹ ہو جائے گا. آپشن اے رائٹ ہو جائے گا. 30 نمبر. یہ وہ موتی نہیں جس کو گواس پائے، یہ وہ موتی نہیں جس کو گواس پائے، ملا وجھی نے اس مصرع میں کس شاعر پر چوٹ کی ہے؟ یہ وہ موتی نہیں جس کو گواس پائے، ملا وجھی نے اس مصرع میں کس شاعر پر چوٹ کی ہے؟ نصرتی، ابن نشاطی، غواصی، حسن شوقی. تو کون سا ہے 30 نمبر کا؟ تو غواصی. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. داستان شب رس میں عقل کس ملک کا بادشاہ ہے؟ داستان شب رس میں عقل کس ملک کا بادشاہ ہے؟ ایران، سیستان، بنگال، افغانستان. تو داستان شب رس میں عقل کس ملک کا بادشاہ ہے؟ تو سیستان. آپشن بی رائٹ ہو جائے گا. آپشن بی رائٹ ہو جائے گا. اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کرنے والا شاعر کون ہے؟ اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کرنے والا شاعر کون ہے؟ آپشن اے ہے ظفر، آپشن بی ہے غالب، آپشن سی ہے داغ، آپشن ڈی ہے مومن. تو اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کرنے والا شاعر کون ہے؟ تو کون ہے؟ تو مومن. آپشن سی رائٹ ہو جائے. مومن خان مومن. اس کا پورا نام کیا ہے؟ مومن خان مومن ہے. کیا ہے؟ مومن خان مومن ہے. میر حسن کس مثنوی کی وجہ سے مشہور ہے؟ میر حسن کس مثنوی کی وجہ سے مشہور ہے؟ خواب و خیال، دریائے عشق، سحر البیان، زہر عشق. میر حسن کس مثنوی کی وجہ سے مشہور ہیں؟ تو میر حسن کس مثنوی؟ تو سحر البیان کی وجہ سے. سحر البیان کی وجہ سے. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. سحر البیان کی وجہ سے. روشنی کس کی کہانی کا عنوان ہے؟ روشنی کس کی کہانی کا عنوان ہے؟ کرشن چندر، عصمت،
मंटू प्रेमचंद। तो रोशनी किसकी कहानी का अनुवाद है? कृष्णचंद। ऑप्शन बी है स्मिथ, ऑप्शन सी है मंटू, ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो 34 का क्या हो जाएगा? रोशनी किसकी कहानी का अनुवाद है? तो प्रेमचंद। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और ये कब शाये हुआ? तो 1938 में पहली बार ये शाये हुआ। 1938 में ये पहली बार शाये हुआ था। मीर अनीस के मरसियों की हैयत क्या है? मीर अनीस के मरसियों की हैयत क्या है? मीर अनीस के मरसियों का हैयत क्या है? मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मल, मुरब्बा। तो मीर अनीस के मरसियों की हैयत क्या है? तो मुसद्दस है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मुसद्दस है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सी नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है? कौन सी नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है? आदमी नामा, बंजारा नामा, होली, बैर, बोहटी। तो कौन सा सही है? कौन सी नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है? तो बैर बहोटी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बैर बहोटी। तो कौन सी नज़्म नहीं है? बैर बहोटी जो है वो नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म नहीं है। तो और नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? तो इनका असल नाम है वली मोहम्मद। क्या है? वली मोहम्मद। दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ? दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ? इसका मिस्र सानी क्या है? जो चाल हम चले सो नहात, बरी चले पर क्या करें जो काम न बेद लगी चले। अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। चली चले। तो इसका सही का ऑप्शन हो जाएगा, दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चले चलो यूं ही जब तक चली चलो। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे? बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, इसका पहला मिसरा क्या है? ज़मीन चंद ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, न गोरे सिकंदर न कब्र दारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, जमा कैसे कैसे, मका कैसे कैसे। ऑप्शन कैसे? बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, तो इसका दूसरा शेर क्या होगा? दूसरा शेर क्या होगा? तो इसका दूसरा, ज़मीन में चमन गुल खिलाती है क्या क्या, ज़मीन में चमन गुल खिलाती है क्या क्या। ऑप्शन बी ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
صحیح زمانی ترتیب والے زمرے کی نشاندہی کیجیے. صحیح زمانی ترتیب والے زمرے کی نشاندہی کیجیے. میر، نذیر، دبیر. دبیر، نذیر، میر. میر، دبیر، نذیر. نذیر، میر، دبیر. تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا. میر، نذیر، دبیر. آپشن اے رائٹ ہو جائے گا. آپشن اے رائٹ ہو جائے گا. رائٹ ہو جائے گا. اب اس میں میر تقی میر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو میر تقی میر کی پیدائش 1722 عیسوی میں. کب ہوئی؟ 1722 عیسوی میں. وفات کب ہوئی؟ تو 1810 عیسوی میں. کب ہوئی؟ 1810 عیسوی میں. اکبر نذیر اکبر آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1740. کب ہوئی؟ 1740. اور ان کا انتقال کب ہوا؟ 1830 عیسوی میں. 30 عیسوی میں نذیر اکبر آبادی کے. دبیر کی پیدائش 1803 عیسوی. 1803 عیسوی. اور ان کی وفات کب ہوئی؟ تو 1875 عیسوی. 1875 عیسوی. 1875 عیسوی. نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ اور کامیاب نظمیں کس نے لکھی؟ نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ اور کامیاب نظمیں کس نے لکھی ہیں؟ نون میم راشد، میراجی، یوسف ظفر، اختر الایمان. اختر الایمان. ایک کا کیا ہوگا صحیح؟ تو اختر الایمان. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی؟ یعنی شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی؟ آپشن اے ہے شاہ رفیع الدین. آپشن بی ہے ابو الحسن ندوی. آپشن سی ہے ڈپٹی نذیر احمد. آپشن ڈی ہے سید سلیمان ندوی. سید سلیمان ندوی. تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل سید سلیمان ندوی نے. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. اور ہندوستان میں آریاؤں کی آمد کے بعد سب سے پہلے کس زبان کے نمونے ملتے ہیں؟ پالی، کلاسیکل سنسکرت، ویدک سنسکرت. ڈی پراکرت. ڈی کیا ہو جائے گا؟ پراکرت. تو 43 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو آپشن ویدک سنسکرت. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. ویدک سنسکرت. آپشن ڈی سی رائٹ ہو جائے گا. ویدک سنسکرت وائے تھی لینے کے لیے. تو آپشن سی رائٹ ہو جائے. ان میں خواجہ احمد عباس کے افسانوں کا مجموعہ کون سا ہے؟ ان میں خواجہ احمد عباس کے افسانوں کا مجموعہ کون سا ہے؟ زعفران کے پھول، اندھی دنیا، شکستہ کنگورے، خواب و خیال. خواب و خیال. ان میں خواجہ احمد عباس کے افسانوں کا مجموعہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ ان میں خواجہ احمد عباس کے افسانوں کا مجموعہ کون سا ہے؟ 44 کا. تو اس کا زعفران کے پھول. آپشن اے رائٹ ہو جائے گا. زعفران کے پھول. یہ مجموعہ کب شائع ہوا؟ تو یہ مجموعہ 1948 عیسوی میں ممبئی سے شائع ہوا. کہاں سے ہوا؟ ممبئی سے شائع ہوا. میر انیس کا ابتدائی تخلص کیا ہے؟ میر انیس کا
ابتدائی تخلص کیا تھا؟ حسین، یاس، حسن، داغ۔ میر انیس کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ آپشن اے ہے حسین، آپشن بی ہے پاس، آپشن سی ہے حسن، آپشن ڈی ہے داغ دہلوی۔ تو میر انیس کا ابتدائی تخلص کیا ہے؟ تو 45 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ حسین۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، حسین، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق، رسالہ تہذیب الاخلاق کے پہلے مدیر کون ہیں؟ رسالہ تہذیب الاخلاق کے پہلے مدیر کون ہیں؟ محسن الملک، وقار الملک، سر سید شبلی نعمانی۔ تو رسالہ تہذیب الاخلاق کے پہلے مدیر کون ہیں؟ تو سر سید احمد خان، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ سینتالیس نمبر، دکنی شعرا میں 12 پیاریوں کا عاشق کون تھا؟ دکنی شعرا میں 12 پیاریوں کا عاشق کون تھا؟ آپشن اے ہاشمی، آپشن بی محمد قلی قطب شاہ، آپشن سی ولی دکنی، آپشن ڈی غواصی۔ تو کون تھا؟ تو محمد قلی قطب شاہ، آپشن بی رائٹ ہے، محمد قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ۔ اردو میں قابلی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی؟ اردو میں قابلی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی؟ شبلی، محمد حسین آزاد، حالی نیاز فتح پوری۔ تو 48 کا صحیح کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہوگا شبلی نعمانی، شبلی نعمانی، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ اردو میں قابلی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو شبلی نے۔ کس نے؟ تو شبلی نے۔ پریم چند کا کون سا افسانوی مجموعہ ضبط ہوا تھا؟ پریم چند کا کون سا افسانوی مجموعہ ضبط ہوا تھا؟ آپشن اے واردات، آپشن بی سوز وطن، آپشن سی آخری تحفہ، آپشن ڈی پریم چند۔ پریم چند۔ تو پریم چند کا کون سا افسانوی مجموعہ ضبط ہوا ہے؟ ضبط ہوا ہے تو کون ہوا ہے؟ تو سوز وطن، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، سوز وطن۔ دکنی شعرا میں موضوعات کا تنوع کس کے پاس زیادہ ہے؟ دکنی شعرا میں موضوعات کا تنوع کس کے پاس زیادہ ہے؟ ولی، غواصی، وجہی، محمد قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ۔ تو دکنی شعرا میں موضوعات کا تنوع کس کے پاس زیادہ ہے؟ تو محمد قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، محمد قلی قطب شاہ۔ اقبال کے تصور خودی پر کس کا زیادہ اثر ہے؟ اقبال کے تصور خودی پر کس کا زیادہ اثر ہے؟ شیخ فرید الدین عطار، حافظ شیرازی، امیر خسرو، جلال الدین رومی۔ تو اقبال کے تصور خودی پر کس کا زیادہ اثر ہے؟ 51 کا کیا ہو جائے گا صحیح؟ تو جلال الدین رومی، جلال الدین رومی، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، جلال الدین رومی۔
اقبال نے ڈیوائن کامیڈی سے متاثر ہو کر کون سی کتاب لکھی تھی؟ اقبال نے ڈیوائن کامیڈی سے متاثر ہو کر کون سی کتاب لکھی؟ پیام مشرق، ارمغان حجاز، چادر نامہ، جاوید؟ تو اقبال نے ڈیوائن کامیڈی سے متاثر ہو کر کون سی کتاب لکھی تھی؟ کون سی؟ 52 کا کون سی کتاب؟ پیام مشرق، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ پیام مشرق، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ غلط جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ غلط جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ سخن ہائے گفتگی، کلیم الدین احمد، آگ کا دریا، قرۃ العین حیدر، تنقیدی اشعار آل احمد، سرور، زمین، انتظار حسین۔ تو 53 نمبر کا صحیح کیا ہو جائے گا؟ تو غلط جوڑا کی نشاندہی کیجیے، تو زمین، انتظار حسین۔ زمین، انتظار حسین۔ انتظار حسین۔ ناول زمین دراصل خدیجہ مستور کا ہے۔ خدیجہ مستور کا۔ خدیجہ مستور کا۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے؟ کیا کیا خضر نے سکندر سے؟ اب کسے اپنا کرے کوئی، اب کسے اپنا کرے کوئی۔ اس شعر میں کیا ہے؟ اس شعر میں کیا ہے؟ تشبیہ، استعارہ، حسن تعلیل، تلمیح۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے اپنا کرے کوئی۔ اس شعر میں کیا ہے؟ آپشن اے ہے تشبیہ، آپشن بی ہے استعارہ، آپشن سی ہے حسن تعلیل، آپشن ڈی ہے تلمیح۔ آپشن ڈی ہے تلمیح۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ 54 کا، تو تلمیح۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ صبح آزادی کس کی نظم ہے؟ 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 آپشن اے ہے جوش، آپشن بی ہے فراق، آپشن سی ہے فیض، آپشن ڈی ہے اختر الایمان۔ تو 55 نمبر کا صحیح کیا ہو جائے گا؟ صبح آزادی کس کی نظم ہے؟ تو فیض احمد فیض۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اور فیض احمد فیض کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1911 عیسوی۔ 1911 عیسوی میں کہاں ہوئی؟ تو سیالکوٹ میں۔ کہاں ہوئی؟ تو سیالکوٹ میں۔ آتش کا پورا نام کیا ہے؟ آتش کا پورا نام کیا ہے؟ امجد علی، اصغر علی، جگر علی، حیدر علی۔ تو آتش کا پورا نام کیا ہے؟ آتش کا پورا نام کیا ہے؟ امجد علی، اصغر علی، جگر علی، حیدر علی۔ تو آتش کا پورا نام کیا ہے؟ حیدر علی۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ اور آتش کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1778 میں۔ 1778 عیسوی میں۔ کہاں؟ فیض آباد میں۔ کہاں ہوئی؟ فیض آباد میں ہوئی تھی۔ کتاب نظر اور نظریے کا موضوع کیا ہے؟ کتاب نظر اور نظریے کا موضوع کیا ہے؟ فلسفہ، تنقید، تاریخ، منطق۔ تو 57 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو تنقید۔ نظر اور نظریے کا موضوع کیا ہے؟ تنقید۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ 58 افسانہ ببل
کس کی تخلیق ہے؟ افسانہ بول کس کی تخلیق ہے؟ بیدی، قرۃ العین حیدر، منٹو کیش چند۔ تو 58 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو بیدی ہو جائے گا، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ منٹو کے ناول کا کیا نام ہے؟ منٹو کے ناول کا کیا نام ہے؟ ہم خرما و ہم ثواب، گردش رنگ چمن، اداس نسلیں، بلا عنوان۔ بلا عنوان، تو 59 کا صحیح کیا ہو جائے گا؟ بلا عنوان، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ شاعر انقلاب جوش منی آبادی، شاعر مشرق مرزا غالب، شاعر ملت مجاز لکھنوی، شاعر شباب جگن ناتھ آزاد، جگن ناتھ آزاد۔ تو 60 نمبر کوشچن کا کیا ہو جائے گا؟ تو آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، شاعر انقلاب جوش منی آبادی، شاعر انقلاب جوش منی آبادی۔ صحیح زبانی ترتیب کس زمرے میں؟ صحیح زمرے ترتیب کس زمانے میں؟ علی گڑھ تحریک، جدیدیت کی تحریک، ترقی پسند تحریک۔ علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک، رومانی تحریک، علی گڑھ تحریک، علی گڑھ تحریک، رومانی۔ تو صحیح زمانی ترتیب کس جملے میں ہے 61 کا؟ تو 61 کا صحیح ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، علی گڑھ تحریک، رومانی تحریک، ترقی پسند تحریک۔ تو آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ چلیے 62 نمبر، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، اس مصرعے کا مصرع ثانی کیا ہے؟ بے سبب ہوا دشمن غالب آسماں اپنا، ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پا یا کر دیا، درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا، درد دل لکھوں کب تک جاؤں، اس کو دکھا دوں، اس کو دکھا دوں، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب۔ تو 62 کا کیا ہو جائے گا؟ آپشن بی، ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پا۔ تو آپشن بی رائٹ ہو جائے۔ 63 نمبر، زمانی اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ زمانی اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ محمد، آپشن اے محمد قلی قطب شاہ، حسن شوقی، ولی دکنی، آپشن بی حسن شوقی، محمد قلی قطب شاہ، ولی دکنی، آپشن سی حسن شوقی، ولی دکنی، محمد قلی قطب شاہ، آپشن ڈی کس شاعر؟ آپشن ڈی محمد قلی قطب شاہ، ولی دکنی، حسن شوقی۔ تو زمانی اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنا ہے 63 کا۔ تو صحیح کیا ہو جائے گا؟ آپشن بی صحیح ہو جائے گا، حسن شوقی، محمد قلی قطب شاہ، ولی دکنی۔ تو آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ کس شاعر کو حیوان ظریف کہا گیا ہے؟ کس شاعر کو حیوان ظریف کہا گیا ہے؟ مرزا غالب، میر ساحق، اکبر الہ آبادی، ظریف جبل پوری، ظریف جبل پوری۔ تو 64 کا کیا ہو جائے گا؟ کس شاعر کو حیوان ظریف کہا گیا؟ تو مرزا غالب کو، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ ذیل میں سے کون
ادیب ماہر لسانیات نہیں ہے؟ ذیل میں سے کون ادیب ماہر لسانیات نہیں ہے؟ محی الدین قادری، زہر مسعود، حسین خان، گیان چند جین، قاضی عبد الودود۔ تو کون ادیب ماہر لسانیات نہیں ہے؟ تو 65 کا کیا ہو جائے گا؟ قاضی عبد الودود، قاضی عبد الودود۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ 66 نمبر، ان میں سے کون شاعر بلند پایا صوفی بھی مانا جاتا ہے؟ میر تقی میر، خواجہ میر درد، خواجہ حیدر علی آتش، ڈی ہے خواجہ الطاف حسین حلی۔ ان میں سے کون شاعر بلند پایا صوفی بھی مانا جاتا ہے؟ تو 66 کا کیا ہو جائے گا؟ تو خواجہ میر درد، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ 67 نمبر ہے، مزاح نگاری کس کی تحریروں کی بنیادی خصوصیت ہے؟ مزاح نگاری کس کی تحریروں کی بنیادی خصوصیت ہے؟ پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی، آپشن ڈی ہے سی ہے کنہیا لال کپور، آپشن ڈی ہے فکر تونسوی۔ تو کیا ہو جائے گا 67 کا؟ تو مزاح نگاری کس کی تحریروں کی بنیادی خصوصیت ہے؟ تو پطرس بخاری، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، پطرس بخاری۔ بدھیا پریم چند کے کس افسانے کے کردار کا نام ہے؟ بدھیا پریم چند کے کس افسانے کے کردار کا نام ہے؟ روٹھی رانی، دنیا کا سب سے انمول رتن، سوز وطن، کفن۔ تو بدھیا پریم چند کے کس افسانے کے کردار کا نام ہے؟ تو کفن، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ کس شاعر کی جائے ولادت اکبر آباد یعنی آگرہ نہیں ہے؟ کس شاعر کی جائے ولادت اکبر آباد یعنی آگرہ نہیں؟ نذیر اکبر آبادی، اسد اللہ خان غالب، محمد تقی میر، امیر سیماب اکبر آبادی۔ تو کس شاعر کی جائے ولادت اکبر آباد نہیں ہے؟ تو آنسر 69 کا ہے، یعنی آپشن اے نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کی جائے پیدائش اکبر آباد نہیں ہے، بلکہ یہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں ہوئے تھے؟ تو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ کس شاعر کا تعلق دہلی کے دبستان شاعری سے نہیں ہے؟ کس شاعر کا تعلق دہلی کے دبستان شاعری سے نہیں ہے؟ محمد تقی میر، محمد رفیع سودا، خواجہ حیدر علی آتش، شیخ ابراہیم ذوق۔ تو کس شاعر کا تعلق دہلی کے دبستان شاعری سے نہیں ہے؟ تو خواجہ حیدر علی آتش، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ آپ بہرا ہے جو معتقد میر نہیں؟ آپ بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ آپشن اے ہے میر، آپشن بی ہے غالب، آپشن سی ہے مومن، آپشن ڈی ہے ناسخ۔ یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ یہ مصرع کس ہے؟ آپ بے بہر ہے جو معتقد میر نہیں، تو یہ شعر کس کا ہے؟ تو غالب کا ہے، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، غالب کا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ غالب نے اردو میں خطوط لکھنا کب شروع کیا؟ غالب نے اردو میں خطوط لکھنا کب شروع کیا؟ آپشن اے 1875 عیسوی، آپشن بی 1800 عیسوی، آپشن سی 1870 عیسوی، آپشن ڈی
وہ 1850 عیسوی۔ تو غالب نے اردو میں خطوط لکھنا کب شروع کیا؟ تو 1850 عیسوی، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ 1850 عیسوی میں 1850 عیسوی میں۔ عہد ہندی کیا ہے؟ عہد ہندی کیا ہے؟ آپشن اے ہے تاریخ ہند، آپشن بی ہے مجموعہ شعر، آپشن سی ہے ناول، آپشن ڈی ہے خطوط کا مجموعہ۔ تو عہد ہندی کیا ہے؟ خطوط کا مجموعہ ہے، خطوط کا مجموعہ ہے۔ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو غالب کے۔ کس کے ہیں؟ تو غالب کے۔ کس کے ہیں؟ تو غالب کے۔ اردو معلیٰ کے مدیر کون تھے؟ اردو معلیٰ کے مدیر کون تھے؟ آپشن اے ہے حضرت، آپشن بی ہے اصغر، آپشن سی ہے غالب، آپشن ڈی ہے محمد علی جوہر۔ تو اردو معلیٰ کے مدیر کون تھے؟ اردو معلیٰ کے مدیر کون تھے؟ آپشن اے ہے حضرت، آپشن بی ہے اصغر، آپشن سی ہے غالب، آپشن ڈی ہے محمد علی جوہر۔ تو کون ہے؟ تو حضرت موہانی۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، حضرت موہانی ہے۔ آخری کوشچن ہے، قطب مشتری میں کس بادشاہ کے عشق کی داستان ہے؟ قطب مشتری میں کس بادشاہ کے عشق کی داستان ہے؟ عبداللہ قطب شاہ، ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ۔ تو قطب مشتری میں کس بادشاہ کے عشق کی داستان ہے؟ تو محمد قلی قطب شاہ۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اور اس مصنوعی کو کب تحریر کیا گیا؟ تحریر ہوئی تو 1609 عیسوی میں۔ 1609 عیسوی میں۔ 1609 عیسوی میں۔ کس نے لکھا؟ تو ملا وجہی نے۔ کس نے؟ ملا وجہی نے۔ کس نے؟ تو ملا وجہی نے۔ چلیے، تو یہ 75 کوشچن ہوئے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔